الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. بزرگان محترم اور معزز بھائیوں، اللہ پاک جل شانہ و عم نوالہ نے سورہ احزاب میں دو نصاب بیان کیے ہیں۔ ایک نصاب ہے اللہ کے چہیتے بندوں کے لیے، مقرب بندوں کے لیے، اولیاء کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے، اور دوسرا نصاب ہے عام ایمان والوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے۔ ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ 5 نمازیں یہ بھی اسی میں آئی، اور صرف 5 نمازوں پر اکتفا مت کرو، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ میکسیمم کیا ہے اس کا؟ بہت زیادہ کا میکسیمم کیا ہے؟ بہت زیادہ کا میکسیمم ہے ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ کوئی سانس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو آخری درجہ ہے، اور اس سے نیچے بہت سے درجے ہیں، اللہ کو بہت یاد کرنے کے بہت سے درجے ہیں۔ آخری درجہ یہ جو آخری درجہ ہے، جس کو پاس انفاس کہتے ہیں۔ انفاس نفس کی جمع ہے، اس کے معنی ہے سانس، اور پاس فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے خیال رکھو، سانسوں کا خیال رکھو۔ کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہ اندر آئے نہ باہر جائے۔
جب سانس اندر آئے تو کہو اللہ، اور سانس باہر نکلے تو کہو ہو۔ یہ جو اللہ ہے، اس اللہ کے آخر میں جو ہا ہے، اس پر جو پیش ہے وہ ہے یہ۔ تو سانس لیا اللہ ہوا کا ہو نہیں ہے، یہ اللہ کے آخر میں جو ہا ہے اس پر ہے۔ تو سانس اندر آیا نکلا اللہ کہا، اندر آیا تو اللہ کہا، نکلا تو ہو کہا۔ اس کا نام ہے پاس انفاس۔ اس کے لیے بڑی رہل سہل کرنی پڑتی ہے، یہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے، بہت رہل سہل کرنی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے، تمرین کرنی پڑتی ہے، ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، تھوڑے تھوڑے سے بڑھتے 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 آخری اس درجے تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ اور جب اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر جاگتے ہی نہیں، سونے کی حالت میں بھی یہی بات نکلتی رہتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ سونے کی حالت میں کیسے نکلے گی؟ آخر سونے کی حالت میں آدمی بکتا ہے نہیں بکتا ہے؟ جو بیداری میں جو کچھ اس نے کیا ہے کہ وہ سونے کی حالت میں بکتا ہے۔ اور جو پکے حافظ ہوتے ہیں وہ تو سونے کی حالت میں قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، کئی رکوع پڑھ جاتے ہیں، کوئی غلطی نہیں کرتے۔ جو ہیبٹ ہوتی ہے، عادت بن جاتی ہے، وہ سونے کی حالت میں بھی چلتی رہتی ہے۔ اور سونے کی حالت میں ہی نہیں، دماغ کمزور ہو جائے، آدھا پاگل ہو جائے تو بھی تندرستی کے زمانے کی باتیں زبان پر چلتی رہتی ہیں۔ میرے محلے میں، میرے گھر کے سامنے دروازے میں دوسرا گھر ہے، اس میں ایک بڑی بھی تھی، وہ آخری عمر میں بے بھان ہو گئی تھی، ہوش نہیں رہتا تھا، اور محلے میں بھٹکتی رہتی تھی، کبھی اس گھر کبھی اس گھر کبھی اس گھر۔ وہ حافظ تھی، حافظہ تھی، تو جب وہ میرے گھر آتی تھی تو میرے بچے ان سے کہتے تھے اماں قرآن پڑھو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بس اس نے پڑھنا شروع کر دیا، پورا پارا پڑھ جاتی تھی۔ بھی اتنی آیت پکڑا دو اس سے، جہاں سے آیت پکڑائی تھی وہاں سے پورا پارا پڑھ جاتی تھی، کیونکہ جوانی میں پکی حافظ تھی تو بے بھان ہو گئی، تب بھی اس کو وہ یاد ہے اور پڑھتی۔ اور جو بچے بیداری میں یاد کرتے رہتے ہیں، وہ سونے کے بعد بھی رکوع تو رکوع پڑھ جاتے ہیں۔ اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب مشق اتنی ہو جائے کہ وہ ہر سانس کے ساتھ بیداری میں اللہ کہے تو سونے کے بعد بھی یہی ذکر چلتا رہتا ہے۔ اور آپ کان اگر اس کے ناک کے پاس یا منہ کے پاس لے جائیں تو اس کے سانس میں سے آپ کو سنائی دے گا اللہ۔ بہرحال ایک درجہ تو، ایک نصاب تو ہے، یہ اللہ کے مقرب بندوں کا مقام ہے، خاص بندوں کا مقام ہے، ہر بندے کا یہ مقام نہیں، لیکن بہرحال بندے ہی اس مقام پر پہنچتے ہیں، مومنین ہی اس مقام پر پہنچتے ہیں، کوئی فرشتے نہیں پہنچتے، فرشتوں کا تو مقام دوسرا ہے، انسان ہی اس مقام تک بھی پہنچتے ہیں۔ دوسرا نصاب ہے عام مومنین کے لیے، ان سے کہا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ صبح تڑکے، تڑکا لفظ گجراتی میں تو دھوپ کو کہتے ہیں، اردو میں دھوپ کو نہیں کہتے، دھوپ کو دھوپ کہتے ہیں۔ صبح صادق اور سورج نکلنے کے درمیان جو روشنی ہوتی ہے، جو جھٹپٹا ہوتا ہے، اس کو تڑکا کہتے ہیں۔ تو کہا اللہ کی پاکی بیان کرو صبح تڑکے، اس میں فجر کی نماز آئی،
فجر کی نماز پڑھو، یہ ٹائم ہے پورا، اور اللہ کی پاکی بیان کرو اصیل میں۔ اصیل ایسا لفظ ہے کہ اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ سورج سر پر سے ڈھلا اور ڈوبا نہیں، رات چھا گئی، عشاء کا وقت آ گیا، یہاں سے یہاں تک کا پورا وقت اصیل کہلاتا ہے۔ اس اصیل میں بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، یہ آدھا مضمون ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرو اس کی خوبیوں کے ساتھ ملا کر، تسبیح اور حمد یہ دونوں مل کر ایک مضمون مکمل ہوتا ہے۔ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے اور اللہ میں ہر خوبی ہے، کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو اللہ میں نہ ہو، اور کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو اللہ میں ہو۔ یہ دونوں مضمون سبحان اللہ والحمد للہ، دونوں مضمون ساتھ بیان کرنے کا نام ہے تسبیح و تحمید۔ تو فرمایا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، اور سورج ڈھلنے کے بعد رات چھانے تک۔ یہاں 4 نمازیں رکھی ہیں، یہاں 1 نماز رکھی ہے، اور 4 نمازیں رکھی ہیں برابر وقفے کے ساتھ۔ زوال کے بعد گھنٹہ، سردیوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول سردیوں میں زوال ہوتے ہی ظہر پڑھ لینے کا تھا، لیکن گرمیوں میں، بلکہ سخت گرمیوں میں زوال ہوتے ہی حضور ظہر نہیں پڑھتے تھے۔ وقت کو ٹھنڈا ہونے کے بعد میں تو گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے جب زوال سے گزریں گے تب وقت ٹھنڈا ہوگا، اس وقت ظہر پڑھتے تھے۔ پھر اتنے ہی وقفے کے بعد عصر ہے، پھر اتنے ہی وقفے کے بعد مغرب ہے، پھر اتنے ہی وقفے کے بعد عشاء ہے، عشاء پڑھ کے سو جاؤ۔ 2 وقت خالی رکھے ہیں اللہ نے عام مسلمانوں کے لیے، 2 وقت خالی رکھے ہیں۔ سورج نکلا یہاں سے لے کر زوال ہوا، سورج ڈھلا وہاں تک کا وقت خالی رکھا ہے، کاروبار کرو۔ اور عشاء پڑھی اور سو جاؤ، فجر تک، صبح صادق تک کا وقت خالی رکھا ہے، سو جاؤ، آرام کرو۔ اس میں عام مسلمانوں کے لیے کوئی نماز نہیں رکھی، لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے ادھر بھی نماز رکھی، ادھر بھی نماز رکھی۔ ادھر نماز رکھی ہے اشراق و چاشت، یہ دونوں نمازیں ایک ہیں۔ اگر آپ سورج نکلنے کے بعد سورج میں جب کرنیں پیدا ہو جائیں اس وقت اگر آپ نماز پڑھیں تو اشراق ہے، اور 9-10 بجے پڑھیں تو چاشت ہے۔ فقہا اور محدثین کے نزدیک یہ ایک ہی نماز ہے، جلدی پڑھ لو تو اس کا نام اشراق ہے، دیر سے پڑھو تو اس کا نام چاشت ہے۔ لیکن صوفیاء کرام کہتے ہیں یہ 2 نمازیں ہیں، اگر سورج نکلنے کے بعد جلدی پڑھ لو اشراق ہے، اور 9-10 بجے پڑھو تو یہ چاشت ہے۔ بہرحال دونوں کو ایک مانو، دونوں کو 2 مانو، بہرحال یہ ایک نماز رکھی ہے، لیکن یہ عام مومنین کے لیے نہیں ہے، اللہ کے مقرب بندوں کے لیے۔ جو بھی اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے یہ نماز پڑھے، اور عشاء کے بعد سو جاؤ، اور سونے کے بعد اٹھو اور اس کا تہجد پڑھو۔ یہ نماز بھی اللہ کے خاص بندوں کے لیے رکھی گئی ہے، عام بندوں کے لیے نہیں ہے۔ جو اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے تو جلدی اٹھو، صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھو، اٹھ کر کے تہجد پڑھو۔ تو یہ 2 وقت جو خالی رکھے تھے ان میں مقرب بندوں کے لیے تو نمازیں رکھی ہیں، اور وہ بھی فرض نہیں کی ہیں، سنت، مستحب۔ اور عام مسلمانوں کے لیے ایک نماز ادھر رکھی ہے، 4 نمازیں یہاں رکھی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم پہلا جو نصاب ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، اگر تم اس نصاب تک نہیں پہنچ پاتے ہو تو یہ تو ہر مومن کو کرنا ہی ہے،
5 نمازیں پڑھنی ہیں، ایک صبح میں، ایک زوال سے لے کر رات چھانے تک 4 نمازیں پڑھنی۔ کیوں پڑھنی ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ وہ ہستی ہیں جو تم پر بے پایا رحمتیں نازل کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ان مومنین سے جو کوتاہیاں ہو جائیں ان کو معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں۔ درود فارسی لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے، فارسی لفظ ہے، اور درود کے معنی ہے کسی کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جانا۔ جیسے دوسری اسی صورت میں آگے آیت ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس پیغمبر پر۔ وہی مضمون یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں تم پر، هو الذی یصلی علیکم، بے پایا رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ کیوں رحمتیں نازل کرتے ہیں؟ اللہ تمہیں تاریکیوں سے، ڈارکنیس سے، اندھیریوں میں سے نکال کر لائٹ میں لانا چاہتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ میرے بھائیو، لائٹ اور اندھیرا ایک تو حصی ہوتا ہے۔ اب سب لائٹ جل رہا ہے، سارا روشن ہے، اور بجلی بھاگ جائے تو ایک دم اندھیرا ہو جائے گا۔ یہ تو مادی حصی اندھیرا اور روشنی ہے۔ اور ایک معنوی روشنی اور اندھیرا۔ اندھیرا کیا ہے؟ گمراہیاں، اور روشنی کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت ایک روشنی ہے، لائٹ ہے، اور گمراہیاں اندھیریاں ہیں، اور لائٹ ایک ہے اور اندھیریاں بہت ہیں، گمراہیاں بہت ہیں۔ تو فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات، پلورل جمع، اندھیریوں سے نکال کر، الی النور، لائٹ ایک ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہیوں کی اندھیریوں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آؤ، مگر اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ کیا کرنا ہے؟ 2 نصاب ہیں، ایک مقبول بندوں کا نصاب ہے اور ایک عام مومنین کا نصاب ہے۔ اس نصاب پر عمل کرو گے تو گمراہیوں سے، اندھیریوں سے، تاریکیوں سے نکل کر کے روشنی میں، لائٹ میں آؤ گے۔ قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ آسمانوں میں جس کو ہدایت کی روشنی ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے، زمین میں جس کو ہدایت کی روشنی ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت کی روشنی دینے والا نہیں ہے۔ گمراہیاں تو بہت سے دیتے ہیں، اندھیریوں میں تو بہت سے پھنساتے ہیں۔ شیطان پھنساتا ہے، دجال پھنساتا ہے، برے دوست احباب پھنساتے ہیں، گندا ماحول پھنساتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا گمراہی کے اسباب ہیں۔ اندھیریوں میں لے جانے والے اسباب تو بہت ہیں، لیکن ہدایت صرف اللہ دیتے ہیں۔ آسمانوں میں جس کو ہدایت ملی وہ بھی اللہ نے دی ہے، زمین میں جس کو ہدایت ملی وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ پھر یہ آیت پوری ہو کر اگلی آیت ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ یہ لائٹ پیدا ہوتی ہے، کائن فی بیوت، پیدا ہوتی ہے ایسے گھروں میں جن گھروں کے بارے میں اللہ نے پرمیشن دیا ہے کہ وہ گھر ہائی کلاس بنائے جائیں، اونچے بنائے جائیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ پرانے زمانے میں اب تو 100 منزلہ بلڈنگیں بننے لگی،
پہلے ایک منزل ہی بنتی تھی، بڑی مشکل سے بالا خانہ بنتا تھا، اس سے اوپر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب مسجدوں کو کیسے اونچا کیا جائے؟ تو سارے مذاہب میں کیتھیڈرل دیکھو عیسائیوں کے، مینارے کی طرح اونچا جاتا ہے، شہر میں کہیں سے دیکھو وہ کیتھیڈرل رکھا۔ ہندوؤں کے مندر دیکھو، مینارے کی طرح سے اونچے جاتے ہیں، دور سے نظر آئے گا وہ مندر۔ مسجدوں کے مینارے بنائے، یہ میناروں کا سلسلہ اس آیت پر عمل ہے، کیونکہ مسجد کو اونچا بنائیں گے کون چڑھے گا؟ تو ایک مینارہ بنا دیا بہت اونچا، دور سے نظر آ رہا ہے کہ وہ مسجد رہی۔ تو فرمایا کہ یہ ہدایت کی روشنی پیدا ہوتی ہے ایسے گھروں میں جن گھروں کے بارے میں اللہ نے پرمیشن دیا ہے، آرڈر نہیں دیا۔ اگر آرڈر دیا ہوتا تو پھر تو مینارہ بنانا لازم ہو جاتا۔ پرمیشن دیا ہے کہ وہ اونچے کیے جائیں، انترفا۔ یہ جو گھر ہیں مسجدیں، ان مسجدوں میں ہدایت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ پس جس نے اپنے گھر کا تار مسجد کے ساتھ جوڑا ہے، اس کے گھر میں ہدایت کی روشنی جائے گی۔ اور اگر مسجد سے اس کا تار جڑا ہوا نہیں ہے تو اس کے گھر میں اندھیرا رہے گا، اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا، اس کے گھر میں ہدایت کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ تار جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ مانوی تار جوڑنا ہے، حقیقی حصی نہیں۔ یعنی وہ اور اس کے بچے برابر پانچوں نمازوں میں مسجدوں میں آتے ہوں، جاتے ہوں، آتے ہوں، جاتے ہوں، کیونکہ مسجدوں میں جماعت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، وعظ ہوتا ہے، نصیحتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ سن کر آدمی جائے گا، گھر میں پہنچائے گا تو اس گھر میں ہدایت کی روشنی ہوگی۔ اور اگر مسجد میں کبھی آتا ہی نہیں، ایک مسجد کے پاس میں ایک نیبر تھا، اس کا بیل کھوٹے سے کھل گیا، مسجد میں آ گیا اور گملوں میں جو پودے تھے وہ خراب کر دیے۔ تو متولی صاحب اس پڑوسی کو ڈانٹنے کے لیے گئے کہ تمہارے بیل نے مسجد میں سارے پودے آ کر خراب کر دیے۔ تو اس نے جواب دیا، وہ بیل تھا اس لیے مسجد میں آیا، مجھے کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا مجھے کبھی دیکھا ہے؟ وہ تو بیل تھا اس لیے مسجد میں آیا۔ اب ایسا نیبر، اس کے گھر میں ہدایت کی روشنی کہاں پہنچے گی؟ اس کے گھر میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اور جو مسجد آتا ہے زیادہ، پانچوں نمازوں میں آتا ہے جاتا ہے، تو بہت سی دین کی باتیں سنے گا، دین کی باتیں سنے گا تو روشنی، ہدایت کی روشنی اسے ملے گی۔ تو فرمایا کہ یہ ہدایت کی روشنی ایسے گھروں میں پیدا ہوتی ہے جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ ان کو اونچے کیے جائے۔ گھروں میں تو بجلی نہیں پیدا ہوتی، گھروں میں مشینیں لگی ہوتی ہیں، وہ مشینیں چلتی ہیں تو الیکٹرکسٹی پیدا ہوتی ہے اور سارے شہر میں سپلائی ہوتی ہے۔ تو مسجدوں میں نور ہدایت پیدا ہوتا، کیسے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں ان گھروں میں صبح تڑکے اور زوال سے لے کر سورج رات چھانے تک اصیل میں، وہاں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ مشینیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ کون پاکی بیان کرتے ہیں؟ رجال، مرد۔ اس میں اشارہ ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اشارہ ہے، نہ سمجھنا چاہے تو کوئی نہیں سمجھا سکتا کہ مسجدوں میں 5 وقت کی حاضری مردوں پر لازم ہے، عورتوں پر لازم نہیں ہے۔ عورتوں کے احوال ایسے ہیں کہ وہ 5 وقت کی حاضری نہیں دے سکتی۔ اذان ہوئی،
4 منٹ باقی ہیں، بچے نے پخانہ کر دیا، اب کیا کرے گی عورت؟ اس کو سنبھالے گی یا ادھر کرے گی؟ چولہے پر بگھار رکھا، پیاز ڈالنے کا وقت آیا اور نماز کا وقت ہو گیا، تو کیا کرے گی عورت؟ نماز کا اعلان ہوا اور وہ منتھلی پیریڈ میں ہے، تو بیچاری کیسے آئے گی؟ عورتوں کے احوال ایسے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر 5 نمازوں میں مسجد میں آنا لازم کیا جائے۔ ہاں کبھی عورت مسجد میں آ جائے، آؤ، کوئی مسجد مردوں کی پراپرٹی نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، عورتوں کا بھی حق ہے، لیکن عورتوں کو 5 نمازوں میں نہیں آنا، ان پر یہ چیز لازم نہیں کی گئی ہے، مردوں پر لازم کیا گیا۔ مردوں پر کس درجہ لازم ہے؟ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، اور یہ جو غیر مقلدین ہوتے ہیں یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی بخاری شریف کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور ان کی جو یہ رائے ہے اس رائے کو ان کے نزدیک بھی جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اسی لیے ایک جماعت ہوگی تو دوسری کریں گے، تیسری کریں گے، چوتھی کریں گے، ان کی بیچاروں کی مجبوری ہے، ان کے نزدیک تو جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، اور یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی رائے ہے۔ لیکن چاروں ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ اشد تاکید ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جہاں 3 مسلمان بسے ہوئے ہوں اگر وہ مل کر نماز نہیں پڑھیں گے تو شیطان ان پر غالب آ جائے گا۔ لہذا مردوں کے لیے تو مسجدوں میں ہی آ کر نماز پڑھنا ہے، چاہے فرض کرو کہو، چاہے سنت مؤکدہ اشد تاکید کو۔ یہ جو رجال آیت میں ہے کہ وہاں مرد تسبیح پڑھتے ہیں، ان مردوں کا کوئی کام نہیں ہے جو مسجد میں بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھ رہے؟ فرمایا کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، سودا سلب بھی کرتے ہیں، نوکریاں بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، مگر ان کو یہ مشاغل، دنیا کے مشاغل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ جب ٹائم ہوتا ہے تو دوڑ کر مسجد میں پہنچتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی اپنا سایہ عنایت فرمائیں گے، یعنی ان کے لیے مخصوص سایہ پیدا کریں گے جس سائے میں وہ رہیں گے۔ ان 7 قسموں میں سے ایک قسم ہے رجل خرج من المسجد وقلبه معلق به، مسجد سے نکلا لیکن دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، اس انتظار میں ہے کہ اگلی نماز کا وقت ہے میں مسجد میں پہنچوں۔ یہ وہ مسجدیں ہیں جن کے ساتھ تار جڑے ہوئے ہیں، جن گھروں کے، ان گھروں کے اندر ہدایت کی روشنی پہنچے گی، اور جو مسجدوں سے بے تعلق ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتے ہو، چاہے وہ نماز، اولاً تو جو مسجد سے بے تعلق ہے وہ نماز پڑھے گا ہی نہیں، اور پڑھے گا تو خیر بخیر کرے گا، لیکن اس کے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، لڑکے آوارہ ہوں گے، بیوی بچے سوئے پڑے ہوں گے، وہ اٹھے گا نہیں اٹھے گا، اکیلا اٹھ کر کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ جو تمہیں 2 نصاب بتلائے ہیں، پہلا نصاب ہر وقت اللہ کو یاد کرو، دوسرا نصاب 5 نمازیں پڑھو۔ یہ نصاب اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بے حد مہربان ہیں، تم پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، اس لیے تاکہ تمہیں گمراہیوں کی تاریکیوں میں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لائیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنین پر رحیم ہے۔ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، دونوں کے معنی ہیں بے حد مہربان۔ پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟
رحمان عام ہے اور رحیم خاص ہے، کیونکہ رحمان میں 5 حرف ہیں، 1 حرف کی زیادتی ہے، اور رحیم میں 4 حرف ہیں، 1 حرف کم ہے۔ اور عربی کا قاعدہ ہے کہ اگر ورڈ میں، لفظ میں الفابیٹ، حروف زیادہ ہوں تو معنی بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور الفابیٹ کم ہو جائیں تو معنی بھی کم ہوتے ہیں۔ تو رحمان عام ہے، رحیم خاص ہے۔ رحمان کے معنی ہے ہر کسی پر مہربان، مومن پر بھی مہربان اور غیر مومن پر بھی مہربان، سب پر مہربان ہے اللہ، سب کو رزق پہنچا رہے ہیں، سب کو راحتیں دے رہے ہیں، سب دنیا میں پنپ رہے ہیں۔ اور رحیم خاص ہے، صرف مومنین پر مہربان، ایسا آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، رحمان نہیں آیا، رحیمن آیا۔ مومنین پر اللہ تعالیٰ خاص مہربان ہیں آخرت میں۔ اس دنیا سے جب تم گزر کر کے دوسری دنیا، اس دنیا میں تو اللہ رحمان ہے، ہر بندے پر اللہ کی مہربانی ہے، لیکن آخرت میں یہ مہربانی خاص ہوگی مومنین کے ساتھ۔ کیا مہربانی ہوگی؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، مومنین کی زندہ رہنے کی دعا، یہ جو ہم علیک سلیک کرتے ہیں، السلام علیکم، تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، یعنی زندہ تندرست رہو۔ یہ زندہ رہنے کی جو دعا ہے، یہ جب بندے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالی مومنین کو سلام کریں گے۔ یاسین شریف میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، مہربان پروردگار کی طرف سے مومنین کو سلام پہنچے گا۔ چاہیے تو یہ کہ آنے والا سلام کرے وہاں سے، لیکن آنے والا جب بہت بڑا آدمی ہوتا ہے یا پیارا آدمی ہوتا ہے تو بیٹھا ہوا اٹھ کر کے دوڑ کر استقبال کرتا ہے، سلام کا، السلام علیکم۔ ہم درسگاہ میں جاتے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے درسگاہ میں طلباء کو سلام کرنے کا، لیکن طلباء ہم سے ہمیں پہلے سے سلام کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پیاری مخلوق آئی ہے، یہ مومنین اللہ کے پیارے بندے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں سلام کریں گے، یہ ہے خاص مہربانی۔ اور جس کو اللہ یہ کہے کہ تم سلامت رہو، پھر ان کو کوئی تکلیف اور گرزن کہاں سے پہنچ سکتی ہے؟ جسے رکھے اللہ اسے کون چکے؟ تو کہا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، مومنین کی زندہ رہنے کی دعا جس دن مومنین اللہ سے ملاقات کریں گے سلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو سلام کریں، تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ دوسرا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے، جنت۔ یہ جنت مومنین کے لیے عزت والی روزی ہے۔ ہماری دکان پر غریب آتا ہے جھولی لے کر تو ہم روپیہ پھینکتے ہیں، لے، یا گھر پر آ کر کے غریب کھڑا ہوتا ہے تو ہم روٹی سالن لا کر اس کے ہاتھ میں پٹکتے ہیں، لے۔ یہ بھیک کا لقمہ ہے، اس میں کوئی رسپیکٹ نہیں، غریب کی حاجت پوری کرتے ہیں ہم۔ اللہ نے جو جنت تیار کی ہے وہ بھیک کا لقمہ نہیں ہے، وہ اجرن کریمن ہے، رسپیکٹیبل، عزت والی روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھی ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں، جب مومنین اللہ سے ملیں تو اللہ کی طرف سے مومنین کو سلام، اور پھر جنت میں جاؤ جو مومنین کے لیے عزت والی روزی ہے۔ یہ 2 اللہ تعالیٰ رحیم ہے مومنین پر، رحمان تو سب پر ہے، آخرت میں رحیم ہے، مومنین کے لیے 2 نعمتیں تیار ہیں۔
یہ وہ آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی تھی۔ ان آیتوں کا خود حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ دنیا میں، یہ دنیا جو ہماری ہے یہ بھول بھلیاں ہیں۔ بھول بھلیاں یہاں تو ہے نہیں، اور اب زمانہ بھی بدل گیا ہے، بھول بھلیاں رہی بھی نہیں۔ پہلے بھول بھلیاں بنتی تھی۔ لکھنؤ میں شیعوں کا ایک بڑا امام باڑہ ہے، اس امام باڑے کے اندر بھول بھلیاں بنی ہوئی ہیں۔ دہلی میں بھی ایک بھول بھلیاں مگر وہ چھوٹی ہے، اور لکھنؤ میں اس میں پورے امام باڑے کے اندر بھول بھلیاں ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم دیکھنے کے لیے گئے، ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ ٹکٹ ہم نے لیا تو وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، اس نے کہا میرا بھی ٹکٹ لو، وہ گائیڈ تھا۔ ہم نے کہا بھئی ہمیں گائیڈ کی ضرورت نہیں، ہم تو خود چڑھیں گے۔ اس نے کہا نہیں چڑھ سکو گے۔ ہم نے کہا چڑھیں گے، ہمیں معلوم تھا کہ بھول بھلیاں ہیں۔ تو ہم زینے پر چڑھتے رہے چڑھتے رہے چڑھتے رہے چڑھتے رہے، اور ہم تو اچانک نیچے آ گئے۔ اب وہ کھڑا کھڑا ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا میرا ٹکٹ لو، نہیں چڑھ سکو گے۔ ہم نے کہا کہ نہیں بھائی ہم چڑھیں گے، اور سب نے 10-15 ساتھی تھے کہ بھائی خیال رکھو کہاں بھول ہوتی۔ پھر بہت خیال رکھ کر چڑھتے گئے چڑھتے گئے چڑھتے گئے، تو ہم تو نیچے آ گئے۔ پھر ہم نے اس سے کہا کہ ہم تیرا ٹکٹ لیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ تجھے ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم بھولتے کہاں ہیں۔ اس نے کہا بتاؤں گا۔ اس کا ٹکٹ لیا، وہ لے کر چلا۔ آدھے راستے تک پہنچ کر اس نے جیب میں سے ماچس نکالی اور جلائی، تو سائڈ پر ایک پتلا سا سوراخ تھا، آدمی اس میں گھس سکے ایسا۔ کہا میرے پیچھے آؤ۔ وہ ایک قدم ادھر چلے گئے تو وہاں ویسا ہی دوسرا زینا ہے، اور اس پہ چڑھے تو اوپر چھت پر پہنچ گئے۔ اس نے کہا یہاں بھولتا ہے، یہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا، اور اسی زینے پر چلتا رہے گا تو نیچے پہنچے گا، اور اس میں سے گھس کر ایک قدم ادھر آ کر اس زینے پر چڑھے گا تو اوپر پہنچے گا۔ خیر اوپر گئے، چاروں طرف دیکھا، پھر ہم نے اس سے کہا کہ اب ہم نیچے اترتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں اتر سکوں گا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں اتر سکتے ہیں؟ نے کہا جاؤ اترو۔ اب ہم اترنے لگے، اور سب سے کہا بھائی خیال رکھنا وہ اندھیرا کہاں آتا ہے۔ ماچس اس سے ہم نے لے لی تھی۔ ہم تو اترتے گئے، وہ اندھیرا تو آیا ہی نہیں، اور ہم تو پھر چھت پہ پہنچ گئے۔ تو وہ کھڑا کھڑا ہنس رہا۔ پھر ہم نے اس سے کہا کہ چل تو بتا ہم کہاں بھولتے ہیں۔ اس نے کہا بتاؤں گا۔ وہ ہمیں لے کر اترا، اور آدھے زینے پر جا کر کہا کہ دیکھو اب سیدھے مت جاؤ، اب میرے پیچھے آؤ، اور وہ دیوار سے لگ کر گیا 2 زینے، ہم اس کے پیچھے گئے، نیچے پہنچ گئے۔ اس نے کہا اگر یہاں سیدھے چلتے رہو گے تو اوپر جاؤ، اور دیوار سے چمٹ کر چلو گے 2-3 زینے تو نیچے پہنچ جاؤ۔ یہ ہندوستان میں یہ سب بھول بھلیاں ہوتی تھی پہلے بادشاہوں کے زمانے میں۔ یہ امام باڑے میں یہ بھول بھلیاں کیوں بنائی تھی؟ امام باڑے میں محرم کے 10 دنوں میں ماتم ہوتا ہے، اور لکھنؤ کے نواب شیعہ تھے، تو جب ماتم ہوتا تھا تو ان کی بیگمات اوپر آ کر بیٹھتی تھی، اور اندر نیچے ماتم ہو رہا وہ دیکھتی تھی، تو بھول بھلیاں بنایا تھا کہ کوئی ان بیگمات تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اس مقصد سے وہ بھول بھلیاں بنائی تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں یہ دنیا بھول بھلیاں ہے۔ یہاں بے شمار راستے ہیں جو جہنم تک پہنچتے ہیں، صرف ایک راستہ ہے جو جنت تک پہنچتا ہے، وہ ایک راستہ بھی ان راستوں کے بیچ میں ہے، باقی سب راستے جہنم تک پہنچتے ہیں۔ ایک آئیڈیا ہے بڑا خوبصورت، لیکن آدھا رائٹ ہے آدھا رونگ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں تمام مذاہب اللہ تک پہنچنے کی محنتیں ہیں، ہر مذہب یہ چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچے۔ یہاں تک صحیح ہے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، عیسائی، ہندو،
دنیا چھوڑ دیتے ہیں، زندگی بھر شادیاں نہیں کرتے، کنوارے رہتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، یہ سب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ سب کی یہی محنتیں ہیں۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تک پہنچنے کی یہ محنت ہے تو سب پہنچیں گے اللہ تک، کوئی دیر سے پہنچے گا، کوئی سویرے پہنچے گا، کوئی راستہ سیدھا ہے، کوئی اینچ پینچ والا ہے۔ جب سب کی محنتیں یہ ہیں تو سب پہنچیں گے اللہ تک، یہ رونگ ہے۔ سب راستے اللہ تک کب پہنچیں گے؟ جب ڈائریکشن ایک ہو، اور اگر ڈائریکشن الگ ہو تو کہاں سے پہنچیں گے؟ جتنا چلو گے اتنے اللہ سے دور ہو۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، ایک عرب کا جنگل کا رہنے والا اونٹ پر بیٹھ کر جا رہا ہے، اس سے کوئی کسی نے ملاقات کی، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا مکے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تو کبھی قیامت کی صبح تک مکے نہیں پہنچ سکتا، جس روڈ پر تو جا رہا ہے یہ روڈ تو چائنا جا رہا ہے۔ ہرگز نہ رسی بکعبہ عربی کی راہ کے می تو می روی و ترکستان است۔ تو ڈائریکشن مختلف ہے تو یہ کتنا بھی چلے گا کہاں سے پہنچے گا؟ ہندو 20 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں، وہ خدا تک کہاں سے پہنچیں گے؟ عیسائی 3 خداؤں کو مانتے ہیں، وہ خدا تک کہاں سے پہنچیں گے؟ یہودی کا پہلا جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہودیوں کا بھی یہی کلمہ ہے۔ پہلے کلمے کے پہلے جز میں یہودیوں میں ہم میں کوئی فرق نہیں، لیکن دوسرا کلمہ کا، ہمارا کلمہ کا جو دوسرا جز ہے وہ ان کے یہاں ہے ہی نہیں۔ لندن میں جو پورے یورپ کا سب سے بڑا ربائی ہے، اس سے میں ابھی مل کر آیا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تمہارا کلمہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارا بھی یہی کلمہ ہے۔ میں نے کہا کلمے کا دوسرا جز کیا ہے؟ اس نے کہا دوسرا جز ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا اونلی ٹیچر۔ تو میں نے کہا پھر تورات کہاں سے آئی؟ وہ اونلی ٹیچر ہے۔ کہا وہ ایکسیڈنٹلی موسیٰ کو اللہ نے دے دی تھی، ایکسیڈنٹلی موسیٰ کو اللہ نے تورات دے دی تھی، تو کلمے کا کوئی دوسرا جز ہے ہی نہیں۔ اور میرے بھائیوں قاعدہ سمجھو، ہر بندہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، کوئی واسطہ ضروری نہیں ہے، نہ بیعت ضروری ہے، نہ پیر ضروری ہے، نہ یہ ضروری ہے۔ عقیدے صحیح چاہیے، اہل السنہ والجماعہ کے جو عقیدے ہیں وہ چاہیے، اور جو 5 ارکان ہیں اس پر مضبوطی سے عمل چاہیے، اور جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے پورا بچنا چاہیے، جنت میں پہنچے گا۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے، مگر اللہ کی ہدایتیں بندوں تک بلا واسطہ نہیں آتی، اس میں بیچ میں واسطہ چاہیے۔ پہلا واسطہ تو فرشتے کا ہوگا، پھر دوسرا واسطہ نبی کا ہوگا، پھر وہ نبی انسانوں تک اللہ کی ہدایتیں پہنچائے گا، اور وہ نبی جو اللہ کی ہدایتیں لایا ہے وہ آئیڈیل ہوگا، جو اللہ کو نبی ہمارے حضور قرآن لائے۔ قرآن کا آئیڈیل کیا ہے؟ خود حضور کی ذات آئیڈیل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلق القرآن، حضور کے اخلاق یہی قرآن تھے۔ قرآن نے جن اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے، حضور اس کا آئیڈیل تھے، نمونہ تھے، اسوہ تھے۔ تو اللہ کے یہاں سے ہدایت لائے گا بھی، جبرائیل لیں گے، نبی کو پہنچائیں گے، اور نبی لوگوں کو پہنچائے گا۔ پھر جو اللہ کے یہاں سے ہدایت لائے اس کا نمونہ اور اسوہ وہ خود بنے گا، تو اس کو دیکھ کر دوسرے انسان کاپی کریں گے۔ تو ان کا دوسرا جز ہے ہی نہیں۔ جب دوسرا جز ہے ہی نہیں تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی، تم کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا تالمود۔ وہاں ان کے کتب خانے میں مدرسے میں گیا تھا اور وہاں سب پڑھ رہے تھے، 2 مل کر کے پڑھ رہے تھے۔
ان کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں سب؟ تو ان کا تالمود پڑھ رہے ہیں۔ تالمود بنی اسرائیل کے قاضیوں کے فیصلے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو نہیں پڑھتے، موسیٰ علیہ السلام کی تورات نہیں پڑھتے، تالمود پڑھتے۔ ہر ایک تالمود لیے بیٹھا تھا۔ جیسے ہمارے اندر ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، وہ حدیث ہیں، ہر وقت حدیث ہیں، اور حدیثوں میں بھی بخاری شریف اور قرآن شریف نہیں پڑھے گا، قرآن شریف کا جتنا اہتمام کرنا چاہے نہیں کرے گا، حدیث ایک پیچھے رات اور دن۔ وہ بھی تالمود پڑھ رہے ہیں، تورات نہیں پڑھ رہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہندو 20 کروڑ خداؤں کو پوجتے ہیں، عیسائی 3 خداؤں کو پوجتے ہیں، مجوسی 2 خداؤں کو پوجتے ہیں، بدھسٹ بدھا کو پوجتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ کمیونسٹوں کے یہاں کوئی اس کائنات کے بیہائنڈ کوئی مائنڈ ہے ہی نہیں، پوری کائنات آٹومیٹکلی چل رہی ہے۔ اب یہ سب کا ڈائریکشن ہے، اب کتنی بھی محنت کرو گے، ریاضتیں کرو گے، اللہ تک کہاں سے پہنچو گے؟ اللہ تک تو وہ پہنچے گا جو صرف اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ کہیے کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، مگر میرے اندر ایک سرخاب کا پر لگ رہا ہے۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف اللہ نے یہ وحی کی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے، فلیعمل عملا صالحا، بس چاہیے کہ وہ نیک کام کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کی بندگی میں، ورشپ میں، عبادت میں کسی کو پارٹنر نہ بنائے۔ اگر تجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، صرف اللہ کی عبادت کر۔ اس ڈائریکشن پر جو جائے گا وہی تو اللہ تک پہنچے گا، اور ڈائریکشن ہی ادھر ادھر ہے تو کتنا بھی چلے گا نہیں پہنچے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی قدر کرو۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت بغیر استحقاق کے دے دی۔ ہمارا کوئی، ہم سے بڑے بڑے عقل مند دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہدایت کا راستہ نہیں ملا، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ مسجدوں سے رابطہ رکھو، مسجدوں سے تار جوڑے رکھو، تمام نمازیں 5 مسجدوں میں پابندی سے پڑھو، اور اللہ کی وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، کسی کو اس میں پارٹنر مت بناؤ۔ دکھلاوا، سنانا، یہ بھی پارٹنر بنانا ہے۔ خالص اللہ کی بندگی جو کرے گا وہی اللہ تک پہنچے گا۔ بس یہ جو نظریہ ہے، آدھا تو صحیح آدھا رونگ ہے، کہ تمام مذاہب کی محنت اللہ تک پہنچنے کے لیے